اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 12 فروری 2025 رحمان علی باجوہ چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس، حیدر علی خان مرکزی چیئرمین عگیگا پاکستان، راجہ طاہر صاحب مرکزی صدر عگیگا پاکستان، خالد جاوید سنگھیڑا صاحب مرکزی صدر ابکا پاکستان اور چیئرمین عگیگا پنجاب، آپ تمام ملازمین 10 فروری کے احتجاج کے حوالے سے پتہ ہے آپ کو کہ ہمارا دھرنا تھا۔ وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنائی، کل اس کمیٹی کی پہلی میٹنگ تھی جس میں ہماری نمائندگی تمام صوبوں سے، جس میں پنجاب کے ساتھی، خیبر پختونخوا کے ساتھی، فیڈرل کے ساتھی اور گلگت بلتستان کے ساتھی اس کے اندر موجود تھے۔ وہ تمام ڈسکشن پریس ریلیزز آپ تک پہنچ گئی۔ ایک سب کمیٹی اس میں تشکیل دی گئی تھی کہ جو ٹیکنیکلٹیز اور فائنینشیل امپیکٹس جو ہے کیلکولیٹ کرنے تھے، اس کے حوالے سے آج پارلیمنٹ ہاؤس میں سب کمیٹی کی پہلی میٹنگ تھی، جس میں جو فائنینشیل امپلیکیشنز ہیں جو سامنے آئی ہیں ہمارے 150% ایگزیکٹو الاؤنس کے حوالے سے، جو تمام ہمارے محروم ملازمین تھے۔ اسٹوڈنٹ الاؤنس میں اگر اضافہ کیا جاتا ہے 200% تو 26 ارب، میڈیکل الاؤنس میں اگر اضافہ کیا جاتا ہے 200% تو 17 ارب، کنوینس الاؤنس کے اندر 200% اضافہ کیا جاتا ہے تو 24 ارب، اور ہائرنگ کے اندر اگر 200% اضافہ کیا جاتا ہے تو 50 ارب۔ جو حالیہ ون ٹائم ڈسپنسیشن تھی اس کے حوالے سے 10 ارب کا فائنینشیل امپیکٹ، اس کے ساتھ ساتھ جو پینشن اور لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے ہمارا مطالبہ تھا، اس کا ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس کے اندر سے گورنمنٹ کو کتنی بچت ہو رہی ہے پر ایئر۔ تو وہ ہمیں بتایا گیا کہ جی تقریباً 1.4 ٹریلین کا اس کے اوپر خرچہ ہے، جو کہ مزید 5 سال تک گئے تو تقریباً یہ 5 ٹریلین تک چلا جائے گا۔ اور آج ہمیں یہ، کیونکہ فائنینس کے ساتھ صرف میٹنگ تھی آفیسرز کے ساتھ، تو ایک سمجھانے کی بھی کوشش کی گئی کہ یہ بہت بڑا فائنینشیل امپیکٹ ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم پینشن جو ہے 5 سال کے بعد اسی طرح سے چلتی رہے تو ہمیں اس کو ڈسکنٹینیو کرنا پڑے، تو یہ ریفارمز بڑی ضروری ہے۔ تو بڑا کلیئر کٹ، کیونکہ یہ کیلکولیشنز تھی، ہم نے یہ موقف دے دیا کہ بھائی اگر اتنے ٹریلین کا ہے تو گورنمنٹ آلٹرنیٹ ویز جو ہے وہ ایکسپلور کرے اس کے اوپر، اور ہمیں ایک سال کا ذرا فائنینشیل امپیکٹ بھی بتائے کہ اس کے اوپر فائنینشیل امپیکٹ نکلنا کتنا ہے۔ پھر ہم اس کے اوپر اگلی بات کریں کہ بھائی ٹیکس کے اندر 1% اضافہ کر کے یہ سارے معاملات جو ہے کور کیے جا سکتے ہیں، یا پیٹرول کے اوپر 4 آنے یا 8 آنے اگر کیا جا سکتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا فائنینشیل امپیکٹ ہم نے مانگا وہ آج نہیں تھا۔ جو 100% ٹیکس کے اندر اضافہ کیا گیا، ہمارا مطالبہ تھا کہ پرانے ریٹس پہ لائیں، اس کا ڈیٹا نہیں تھا، کیونکہ بتایا گیا کہ ایف پی آر سے ریلیٹڈ ہے، اور جو 25% ٹیکس ریبیٹ تھا ہمارا جو ٹیچرز ریسرچرز کا ختم کیا گیا ہے، اس کا بھی ہم نے پوچھا کہ ذرا بتایا تو جائے اس کا کتنی گورنمنٹ بچت کر رہی ہے۔ اس حوالے سے دوبارہ سے ان کو ڈائریکشن دی گئی ہے، کیونکہ آج ورکنگ ڈے ختم ہو چکا ہے، کہ کل وہ ورکنگ کریں تو پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب کمیٹی کی میٹنگ دوبارہ ہوگی۔ تمام ملازمین کو ساتھ ساتھ آگاہ کر رہے ہیں، اور یہ محسوس ہو رہا ہے، یہ نظر آ رہا ہے گورنمنٹ ریلیف دینے کے موڈ میں ہے کہ آیا کہ ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس میں اضافہ دے کے وہ ہمیں مطمئن کرے کہ جی پینشن کے اوپر آپ پیچھے ہٹ کے ریفارم منوا لیں، یا
یا تنخواہوں میں تفریق کے خاتمہ کر کے وہ ہمیں قائل کرے کہ آپ اس کے اوپر خاموش ہو جائیں. بالکل ایسا قطعاً نہیں ہوگا. آئی ایم ایف کا پریشر ہے اور ہمیں بڑا واضح بتایا گیا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ شرائط تھی جس کو پورا کیا گیا. حکومت کی طرف سے واضح لچک نظر بھی آ رہی ہے, سارے معاملات ہیں, مگر جو بندش ہے جو نظر آ رہا ہے وہ آئی ایم ایف کے حوالے سے ہے. ملازم اس میں بھرپور تیاری رکھے.